اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت میرے تمام ویورز پر، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی خیر و برکتیں نازل فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ہر ناگہانی آفت اور بلاؤں سے بچائے اور مالی مشکلات دور کرے، جسمانی تکلیفیں دور کرے اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور میری دعا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقتہ نمازی بنائے، دیندار بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن کو صحیح طور پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں نون ساکن کے تمام قواعد آپ لوگوں کو سمجھا دیے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور میں نے وہ چاروں قواعد آپ لوگوں کو سمجھا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویورز کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ تو ویڈیو کو جب تک ہم کمپلیٹ نہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ میری ویڈیوز دیکھا کریں تو اس کو کمپلیٹ طور پہ دیکھا کریں، تاکہ آپ کو اگر کچھ سمجھنا ہے، اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ویڈیو میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ رب العزت کی ذات سے۔ تو ٹھیک ہے، اب نون ساکن کے قواعد کمپلیٹ ہو گئے، اب میں آپ کو میم ساکن کے قواعد سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ قواعد کوئی بھی مشکل نہیں ہے، نہ نون ساکن کے قواعد مشکل ہیں اور نہ میم ساکن کے قواعد مشکل ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ان قواعد کو آسانی سے یاد کر رہے ہیں، یہ اس قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اگر آپ بھی دل سے اس قواعد کو یاد کرنے کی کوشش کریں گی میری بڑی خواتین، تو انشاءاللہ رب العزت بہت جلد یاد کر لیں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان قواعد کو یاد کرنے کے بعد جب آپ قرآن پاک میں اس کو اپلائی کریں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیاں خود بخود پتہ چلتی چلی جائیں گی کہ ہم دیکھیں کس طرح پڑھتے تھے پہلے، اب ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے بس میں آپ کو اب میم ساکن کے قواعد سمجھاتی ہوں۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے، اب میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ میم کیا ہے؟ حروف، ہونٹوں سے ادا کرنے والا حرف ہے میم، اور ہونٹوں سے ادا کرنے والے حروف کو شفویہ کہتے ہیں، حروف شفویہ۔ تو لہٰذا میم ساکن کے قاعدے میں ادغام، اخفاء اور اظہار تو آ رہا ہے جیسے نون ساکن میں آیا تھا، لیکن یہاں پر ادغام شفوی، حروف شفویہ کا شفوی آ گیا، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنا آسان قاعدہ ہے نا، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یعنی ایک میم ساکن ہے اس کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 2، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا تھا تو اقلاب ہو رہا تھا، اب میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی۔ اب اظہار شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بس بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صرف ایک لفظ آئے گا میم ساکن کے بعد حرف با، تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کریں گے۔ ایک لفظ آئے گا میم ساکن کے بعد حرف میم، تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیکن میم اور با کے علاوہ یا با اور میم کے علاوہ، جیسے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، حروف مفردات یعنی حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، لہٰذا ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ ویورز اب آپ دیکھیے
یہ ہے میم ساکن. جس میم کے اوپر یہ جزم لگا ہوا ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا نا، کہ جس حرف کے اوپر بھی یہ جزم ہوگا، الف سے لے کے یا تک میں جس حرف کے اوپر بھی یہ جزم ہوگا وہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں غنہ کریں گے. اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں انتم مسلمون، انتم مسلمون. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر بھی ہم کنتم بھی، کنتم بھی. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. اور میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. کنتم بھی. اب ادھر میم ساکن، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن، میم ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے تو ادھر ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے الم ترى، الم ترى. جیسے میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. والامر، والامر. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام شفوی کریں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، باپ قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. والامر، میم ساکن کے بعد را آیا، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. تا الف زبر تا، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ ساکن، جزم لگا ہوا ہے، تو اس کو ہمیشہ ہم نے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. تأتیہم بآیۃ، تأتیہم بآیۃ. یہاں پر میم ساکن کے بعد دعا آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. امضا، امضا. یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، پھر ہم نے ادغام شفوی پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب. یہاں حمزہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تا یا زبر تی، حروف لین یا لین، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تا متحرک ہے، کاف متحرک ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، غنہ کریں گے. پھر میم مشدد اور نون مشدد پہ ویسے بھی غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میم جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوتی ہے اس کو بھی ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس میم کو دوبارہ پڑھیں گے حرکت کی طرح. پھر نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. تا پہ کھڑی حرکات ہے، با پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب. میم ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے، حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. لم یلد، لم یلد. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، عین متحرک ہے، عین متحرک ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. لام متحرک ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا لین، یا لین. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. کاف متحرک ہے، پھر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. با متحرک ہے، واو متحرک ہے، کاف متحرک ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر،
یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر تھا تو یہاں پر حروف لین، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر تو یہاں پر یا مدہ، ٹھیک ہے. تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل. یہاں پر میم ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، با اور میم نہیں آ رہا. کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے. وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا. یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، فا متحرک ہے، ہا متحرک ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. ادغام شفوی ہوگا، غنہ کریں گے، میم پہ میم مشدد ہے، دوبارہ پڑھیں گے. قاف حروف قلقلہ ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے. پھر میم متحرک ہے، ہا متحرک ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ. واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو واو لین، اور واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر جیسے پیش ہے نا، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ. تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وقف کر دیجیے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یہاں میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، کوئی سا بھی حرف آ جائے گا، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. لَكُمْ دِینُكُمْ، دال یا سے دی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لَكُمْ دِینُكُمْ. تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُمْ مُغْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے بھی بس. امید ہے آپ کو میم ساکن کے بھی تمام قواعد سمجھ میں آ گئے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام قواعد صحیح طور پہ یاد کرنے کی، صحیح طور پہ پڑھنے کی اور اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے. نماز کے لیے میں نے آپ کو ثنا پڑھا دی تھی ایک ویڈیو میں، دوسرے میں میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا تھا، اور پھر ایک اور ویڈیو میں میں نے آپ کو سورہ اخلاص صحیح طور پہ پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رکوع کی تسبیح کس طرح پڑھتے ہیں، اور باقی جتنی بھی ہیں نا تسمیح، تحمید وغیرہ اور تسبیح سجدہ وغیرہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، تو وہ میں آپ کو صحیح طور پہ پڑھنا بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو بہت ساری خواتین جلدی جلدی میں پڑھتی ہیں سبحان ربی العظیم. تو اس کو الفاظوں کی صحیح ادائیگی کرنی ہے، اور ضا کو صحیح طور پہ زبان تالو سے لگا کر ادا کرنا ہے. تو جب ہم رکوع میں جائیں گے تو 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، عظیم نہیں عظیم. ضا کی زبان پوری کی پوری ہم تالو سے لگا لیں گے اوپر، اور ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تمام خواتین امید کرتی ہیں اب سبحان ربی العظیم نہیں پڑھیں گی. سبحان ربی العظیم. کھڑے ہوتے ہیں جب پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، نون ساکن کے بعد ہا رہا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. پڑھتے ایک ہی دفعہ ہے لیکن میں آپ کو 3 دفعہ پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ 3 دفعہ 4 دفعہ جا کے آپ جتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے آپ کے لیے اچھا ہوتا جائے گا. ربنا ولک الحمد، یہاں میم ساکن. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی صحیح طور پہ پڑھیں گے. ربنا ولک الحمد. با حروف قلقلہ ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں یعنی اس کے اوپر تشدید ہوگی تو ہمیں اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ربنا نہیں پڑھنا ہے، ربنا ولک الحمد. اب سجدے میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی.
تو امید ہے ویورس آپ اپنی ان تمام نماز کو اور تمام جتنا بھی قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس کو صحیح طور پہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری پوری دعا ہے، پوری کوشش ہے، مکمل طور پہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح طور پہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی ادائیگی اور نمازیں صحیح طور پہ صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویورس مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔